الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا ہم پر بڑا فضل اور انعام اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کی مجلس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید کی یہ مجلس دنیا کی مجالسوں میں سب سے عظیم اور سب سے قیمتی مجلس. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. جب بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے. اللہ کا قرآن میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. اس اعوذ باللہ کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ شیطان جو ہمارا ابدی دشمن ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کے ماننے والوں کا دشمن، وہ اس تلاوت کے دوران نہ جانے کیا کیا وسوسے ڈالے گا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اور اس کے بعد اپنی تلاوت شروع کرو. جب اللہ کی حفاظت کے ساتھ تم تلاوت کرو گے تو تلاوت کے فائدے تمہیں حاصل ہوں گے. تلاوت کے دوران آدمی قرآن مجید کے آداب کا لحاظ رکھے، باوضو قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن اگر ہاتھ میں ہے تو اس وقت کو قرآن کو ہاتھ لگانا وضو کے ساتھ ضروری ہے، لیکن زبانی اگر قرآن پڑھتا ہے تو باوضو پڑھے، قبلے کا رخ کر کے پڑھے، عظمت اور احترام کے ساتھ پڑھے کہ میرے اللہ کا کلام. تلاوت کے دوران بات چیت نہ کرے. فرمایا گیا اللہ پاک ان دو آدمیوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کا قرآن پڑھتے وقت دوسرے لوگوں سے بات چیت کرے. اور بہت سے مرتبہ آدمی ایک آیت پڑھتا ہے اور آیت کے معنی اور ترجمہ تو وہ نہیں جانتا ہے، اور دوران تلاوت کسی سے بات چیت کرتے ہوئے کسی کو جواب میں ہاں یا نہ کہتا ہے. یہ تلاوت کرتا ہے اور کوئی اس کے بازو میں بیٹھا ہوا آدمی کوئی چیز پوچھتا ہے تو یہ تلاوت کرنے والا جواب میں ہاں یا نہ کہتا ہے. حالانکہ اس وقت اس نے جو آیت پڑھی اس آیت کے معنی اور ترجمے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ہاں اور نہ کہنے کی وجہ سے اس کے ایمان میں خطرہ واقع ہو جاتا ہے. مثلا اس نے آیت کا مضمون پڑھا کیا زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے بازو میں بیٹھنے والے نے کوئی ایسی دنیاوی بات پوچھی جس کے جواب میں اس نے خدا نخواستہ ہاں کہا، تو یہ ہاں اگرچہ اس آدمی کی بات کا جواب تھا، لیکن اس نے جو آیت پڑھی اس آیت کا جواب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ آسمان و زمین میں خدا کے سوا اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے. اس لیے تلاوت کے دوران آدمی بات چیت نہ کرے، اللہ سے لو لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور دوسرا وہ آدمی جس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں
جو قبرستان میں میت کو دفناتے وقت اور جس کے سامنے میتوں کی اور مردوں کی ایک پوری جماعت اور پوری صف سوئی ہوئی ہے، قبرستان میں آدمی ہنسی مذاق کرے۔ قبرستان تو عبرت گاہ ہے۔ آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم مرنے والے کو اپنے کاندھوں پر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیتے، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلا جائے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جائے تو اس وقت کا حکم یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلے، میت کے آگے چلنا مکروہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے ایک اور رسم یہ پڑی ہے کہ بہت سے لوگ جنازے کے آگے لائن لگاتے ہیں۔ یہ لائن لگانا صحیح نہیں۔ اب کچھ لوگ آگے چلے جائیں اس لیے کہ مجھے کندھا مل جائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لمبی قطاریں لگانا یہ سنت طریقے کے خلاف۔ جنازے کے پیچھے چلے سارے لوگ، اور اس لیے پیچھے چلایا ہے تاکہ تمہاری نظر میت پر پڑے کہ ہم اس میت کو قبرستان نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ میت ہمیں قبرستان کا راستہ دکھانے لے جا رہا ہے۔ یار میں جا رہا ہوں، ایک دن تم میرے پیچھے چلنے والے، تمہاری بھی باری۔ اس لیے ہم عبرت کی نظر سے اس کو دیکھیں۔ جب قبرستان جائے تو عبرت کی نگاہ قبرستان میں سوئے ہوئے لوگوں پر ڈالیں۔ عبرت حاصل کرنا یہ آدمی کی اصلاح کے اندر بہت مؤثر ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم نیوز سوشل میڈیا میں بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے جو ہمیں عبرت لینی ہے وہ نہیں لیتے۔ ایک صاحب کے گھر میت ہوئی تو اس گھر کے بازو میں رہنے والے پڑوسی نے اپنے بچوں سے یوں کہا کہ ہمارے پڑوس میں میت ہوئی ہے، لہذا 3 دن تک یہ ٹیلی ویژن بند رہے گا۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ کی بات صحیح ہے، بازو میں میت ہوئی ہے تو ہماری ٹی وی بند رہے، لیکن دوسرے دن جس گھر میں میت ہوئی تھی اسی گھر میں ٹی وی کی آواز آنے لگی۔ یہ اس لیے کہ ہم نے عبرت نہیں لی۔ خیر، شیطان سے پناہ مانگنے کا اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو اور اس کے بعد اپنی تلاوت کو شروع کرو۔ شیطان کی مثال اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتے کی طرح ہے جو کسی بڑے سیٹ کے بنگلے کے باہر ہوتا ہے اور آنے والے مہمانوں سے بھونکتا ہے۔ تو آنے والے مہمان اس ملنے والے سیٹ سے کہتے ہیں کہ تمہارا کتا ہمیں بھونکتا ہے، تو سیٹ باہر نکل کر کچھ ایسے کوڑ کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ کتا دم ہلانے لگتا ہے۔ شیطان بھی انسانوں کا کھلا دشمن ہے، یہ اللہ تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی ملاقات کے لیے ہمیں اللہ سے کہنا پڑے گا۔ جیسے وہ آنے والے لوگ اس سیٹ کو کہتے ہیں کہ تمہارے دروازے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کتے سے بچاؤ۔ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ سے کہنا پڑے گا اللہ اس دشمن سے ہم کیسے بچیں؟ تو اللہ نے ہمیں گویا ایک کوڈ کے الفاظ عطا فرمائے کہ یہ کلمات پڑھو، یہ کتا تمہیں نہیں بھونکے گا۔ وہ الفاظ کوڈ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑا مؤثر کلمہ۔ اس لیے تلاوت کے شروع میں پوری امت کا اجماع اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے، نماز میں بھی، نماز کے باہر بھی، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے اعوذ باللہ پڑھو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن مجید کا ایک جز ہے۔ جس طرح پورے قرآن مجید کا ہم احترام کرتے ہیں، بسم اللہ والی آیت کا احترام اتنا ہی واجب ہے۔
قرآن کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے، اسی طرح بسم اللہ والی آیت کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ کی ہم لوگ تختی بناتے، دروازے پر لگاتے، دکانوں میں لگاتے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ بسم اللہ 2 صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام کی مدد سے، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام کی برکت سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عظیم فلسفہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے کر ہر کام کو شروع کرتے تھے۔ آپ اس آیت کے اترنے سے پہلے یوں کہتے تھے بسمک اللہم، آپ کوئی کام کرنے جاتے تو آپ یوں فرماتے بسمک اللہم، اللہ کے نام سے۔ لیکن جب یہ آیت بسم اللہ والی اتری تو پھر آپ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع فرماتے۔ خدا کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، ہر وہ عظیم الشان کام چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، بسم اللہ سے اگر شروع نہ کیا جاوے تو وہ ناقص، ادھورا، گم بریدہ رہتا ہے۔ شریعت نے بعض جگہ بسم اللہ پڑھنے کو صرف مستحب اور سنت نہیں بلکہ بعض جگہ بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت، مرغی کو ذبح کرتے وقت، دمبے بکرے کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا واجب ضروری ہے۔ بغیر بسم اللہ کے اگر چھری پھرا دی رگیں پھر بھی کٹ جائے گی، اور جو خون نکالنا مقصود ہے ذبح سے وہ بسم اللہ کے بغیر پھر بھی بہہ جائے گا۔ لیکن شریعت میں یہ جانور حرام، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، 8ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ایسے جانور کو مت کھاؤ جس جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ جانور مردار ہے۔ یہ عجیب گویا بسم اللہ ہے، یہ آیت ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال، اور اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ جانور مردار۔ حالانکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے تب بھی رگیں کٹتی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر اگر ذبح کرے تب بھی رگیں کٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کا رخ اللہ کی طرف کیا ہے کہ بسم اللہ کی یہ تعلیم اس لیے ہے کہ تم جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی تجدید کر دو۔ یہ جانور جس کو میں ذبح کرنے جا رہا ہوں یہ بھی تو جاندار ہے، میں بھی جاندار، اس کو بھی بنانے والا اللہ، مجھے بنانے والا بھی اللہ۔ میں کیا ہوتا ہوں کہ اس کے گلے پر چھری پھرا۔ جب بسم اللہ پڑھ کر آدمی اس جانور کے گلے پر چھری پھراتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کو میرے بس میں لانے والی ذات اللہ ہے، اور اس جانور کو اللہ نے میرے تابع کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جب اس کو میرے تابع کیا ہے تو میں بھی کسی کے تابع ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا پوری کائنات اور آسمان و زمین کے بیچ کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس لیے جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا خاص اہتمام کر، خاص کر کے جانور کے ذبح کرتے وقت بہت سے لوگ ماوا، گٹکا ایسی چیزیں کھا کر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو منہ میں وہ چیز پڑی ہونے کی وجہ سے بسم اللہ برابر ادا نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور مردار ہو گئے۔ اس لیے جو لوگ جب بھی جانور کو ذبح کرے اس وقت خاص بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ پڑھنا چھری چلانے والے پر ضروری ہے،
جو لوگ پاؤں بقرعید کے موقع پر بڑے جانور پاؤں پکڑتے ہیں اور ذبح کرنے والے کے لیے مددگار بنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھے۔ مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ ہمیں بسم اللہ کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا جب گھر کا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو۔ اس زمانے میں یہ لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، چراغ جلتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب چراغ گول کرو بسم اللہ پڑھ کر اس کو گول کرو۔ کسی برتن پر کوئی ڈھکنا ڈھکو تو بسم اللہ پڑھ کر، سواری پر سوار ہو بسم اللہ پڑھ کر، جب وضو شروع کرو بسم اللہ پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو وضو کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے، اس کے ہاتھ پیر میں گرد و غبار، میل کچیل جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں دور ہوتا ہے، لیکن بسم اللہ اور وضو کی دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ باطن کے میل کچیل یعنی گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ لیکن ہمارا عجیب مزاج ہے، ہم بسم اللہ اور دعائیں ایسے موقع پر پڑھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اسباب کمزور ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری نظر اللہ پر اس وقت جاتی ہے جب ہمارے پاس اسباب کمزور ہو، اور اسباب طاقتور مضبوط ہو تو ہماری نظر ہمارے اسباب سامان پر ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کہیں سفر میں جانا ہو، دور دراز کا سفر ہو، اور جس گاڑی سے وہ سفر کرنے والا ہے وہ گاڑی نہایت کمزور گاڑی، پرانی گاڑی، آدمی کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے جیب میں اتنے نہیں، ڈیزل ٹنکی خالی ہو اور اس کے گاڑی کے بل سب گھسے ہوئے ہو، راستہ بہت خطرناک اور اچھا راستہ نہ ہو، تو جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو بسم اللہ، سفر کی دعا، آیت الکرسی اور حفاظت کی جتنی دعائیں سب پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے میری منزل مقصود تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا دیں۔ اس لیے کہ اسباب سب کے سب کمزور، ڈھیلے اسباب ہیں، تو اللہ یاد آتا ہے اور ہم سب دعائیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برخلاف اگر اسباب طاقتور ہو، جس گاڑی سے ہمیں سفر کرنا ہو وہ نہایت مضبوط گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، آدمی کے جیب میں وزن ہو، پیسوں سے بھرا ہوا ہو، ڈیزل ٹنکی فل ہو، تو جب آدمی اس گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو سفر اور بات کی دعائیں تو دور کی بات، بعض مرتبہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ اس تکبر اور غرور کے ساتھ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتا ہے کہ میرے پاس تو سارے اسباب مضبوط ہیں، بلکہ ایمان والوں کو یہ حکم ہے اسباب چاہے کمزور ہو طاقتور ہو، تمہاری نظر تو ہر وقت اللہ پر رہنی چاہیے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ کمزور اسباب والے کو اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس غرور تکبر کرنے والا بعض مرتبہ اپنے پر نظر رکھنے کی وجہ سے اللہ اسے راستے کے بیچ میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا ایک خاص وظیفہ بنا دیں۔ ہر کام کو شروع کرتے وقت ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا پہلی رکعت میں واجب ہے۔ امام کے پیچھے نہ ہو، ہم سنتیں پڑھتے ہو، نفلیں پڑھتے ہو، وتر نماز پڑھتے ہو، یا فرض جماعت اگر ہماری رہ گئی تو اس وقت ثنا کے بعد اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد جو ہم سورت ملاتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں، بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر پڑھ لی کسی نے کوئی حرج نہیں،
لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور سورت شروع الم ترى یا انا اعطینا جو بھی سورت پڑھنی. پھر دوسری رکعت میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس آیت میں اللہ پاک نے ایک تو اپنا ذاتی نام کا ذکر فرمایا، لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام 100 سے زائد. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ رازق رزاق ہے. اللہ، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اعظم ہے. اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا اور جامع نام وہ لفظ اللہ. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں، اللہ اس ذات حق کو کہتے ہیں جو تمام کمال کی صفات کی جامع ہے. اللہ کے اندر کمال کی اور اچھی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ میں موجود ہیں. اور اللہ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے. اور اللہ اس ذات حق کو کہتے ہیں کہ جو صفت ربوبیت کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ رب ہے، اللہ معبود ہے. اور اللہ کے بعد اللہ کے دو صفتی نام الرحمن اور الرحیم. الرحمن کے معنی ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت سب پر ہے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت اور جس کی مہربانی تام ہے، مکمل ہے. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی دنیا میں سب پر ہے، مومن پر، کافر پر، اپنے ماننے والوں پر، نہ ماننے والوں پر. اللہ کی رحمت کے 100 حصے حدیث پاک میں فرمائے، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے رحمت کا ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے. اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ 99 رحمت کے دفتر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی امت کے لیے کھولیں گے. رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ پاک نے قرآن مجید کے شروع کرنے کا حکم دے کر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس خدا کا تم کلام پڑھنے جا رہے ہو وہ بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے. اس لیے یہ صفات جب اللہ کی ہے تو یہ صفات ہمارے اندر بھی آنی چاہیے کہ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا. اس لیے عرش کے اوپر لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے بڑھی ہوئی. لہذا ہم بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس رحمت سے ہم وافر حصہ اٹھائے اور وافر ہم اس سے فائدہ حاصل کریں. گنہگار بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت میں آ کر اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ کی ذات رحمان اور رحیم اس گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ اپنے ہاتھ دین کے گنہگاروں کے لیے رات کو پھیلاتا ہے. دین گنہگاری میں گزارے، دین گناہوں میں گزارے، لیکن رات میں اللہ کے سامنے بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے چپکے سے معافی مانگ لی تو اللہ کی ذات وہ معاف کر دینے والی ہے. اور عجیب بات یہ ہے ہم دنیا والوں کے لیے جب کسی آدمی کے پیسے کسی کے ذمہ باقی ہوتے ہیں اور سامنے والا وہ پیسے دے دیتا ہے، وہ قرضہ چکا دیتا ہے، تو آدمی اپنے کاغذ میں، اپنی ڈائری میں، اپنی نوٹ میں جس آدمی کے پیسے باقی تھے اور جس کو اس نے لکھا تھا اس کے دینے کے بعد قلم کے ذریعے اس پر چیکا مارتا ہے کہ یہ اس کے پیسے آ گئے.
یہ دستور ہے۔ لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ فرشتے لکھتے ہیں اس کے نامہ اعمال، اور پھر بندہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی شان رحمان اور رحیم اس گنہگار بندے کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے جو فرشتوں نے تھے اس پر قلم کے ذریعے چیکا نہیں مارتے بلکہ نامہ اعمال سے اس کو مٹائی دیتے کہ نہیں میرے بندے کے نامہ اعمال کو کوئی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ بزرگ، یہ نیک، یہ نمازی بعد میں بنا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی ہے جس نے توبہ کر کے اللہ سے معاف کروائے، بلکہ اللہ پاک نامہ اعمال سے ان گناہوں کو ختم فرما دیتے، فرشتوں کو بھلا دیتے۔ اس لیے آدمی گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگ۔ حدیث پاک میں فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رات کو سوتے وقت یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھے، سمندر کی جھانک کے برابر گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا سچے دل سے۔ توبہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ شرطوں کا لحاظ رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس گناہ سے یہ توبہ کرنے جا رہا ہے اس گناہ کو بالکلیہ ترک کر دے، اور اس گناہ کے کرنے کے جو اسباب ہے اس کو ختم کر دے۔ ایک تو وہ توبہ، ایک وہ استغفار ہے جو اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ اس کے ساتھ کرے کہ اس گناہ کو بالکلیہ چھوڑ دے اور اس گناہ کے جو اسباب ہیں اس کو ختم کر دے۔ مثال کے طور پر آدمی موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے موبائل میں غلط فائلیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو کیا برا کیا، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ سے توبہ مانگے اور اللہ سے معافی مانگے، لیکن اپنے موبائل میں غلط فائلوں کو ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے تو یہ توبہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے موبائل میں غلط فائلوں کو ڈیلیٹ کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اس کی توبہ کی قبولیت کی شرط پائی جائے گی۔ اور دوسری شرط توبہ کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کیے پر افسوس ہو کہ میں نے جو کیا اس پر اس کو ندامت ہو، اس کو افسوس ہو۔ اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سرسری توبہ نہ ہو۔ ایک آدمی بد نظری بھی کر رہا ہے، ایک آدمی کی نظریں غیر محرم پر پڑ رہی ہے، غیر محرم کو وہ دیکھ بھی رہا ہے اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھتا ہے، تو یہ استغفار نہیں، یہ اللہ کے ساتھ استغفار میں مذاق۔ تو اللہ کی شان رحمان اور شان رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اور شان رحمان اور شان رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی شان مہربانی کرنے کی ہے تو بندوں کو بھی چاہیے اپنے ساتھ میں رہنے والوں پر مہربانی کا معاملہ کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہماری اسلامی تعلیم تو وہ تعلیم ہے، دنیا کی دوسری قومیں، دوسری تہذیب، دوسرے مذہب کے ماننے والے اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ یہ بڑے مجرم ہیں، یہ بڑے آتنکوادی ہیں، بدنام کیا۔ اسلام جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، اسلام نام جس مذہب کا ہے وہ نام بتلاتا ہے کہ اس مذہب میں پوری کی پوری سلامتی ہے۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے۔ یہ تو وہ مذہب ہے جس مذہب میں انسانوں کے ساتھ مہربانی کا صرف حکم نہیں ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ مہربانی کرنے کا اور شفقت برتنے کا حکم ہے۔ اس لیے ہم اپنے ساتھ رہنے والوں پر مہربانی کا معاملہ کریں، نرمی کو اپنائیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی مہربانی سے محروم کیا گیا، یعنی جس کی طبیعت میں گویا مہربانی نہیں ہے، جس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، تو وہ آدمی ساری خیر ساری بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی برتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم مزاج تھے، اور حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس صفت کو بیان کر کے حضرات صحابہ کرام کو یہ جتایا گیا کہ اللہ کے نبی کو ہم نے تمہارے لیے مہربان کیا ہے، نرم رکھا ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے تو صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی آپ کے پاس نہیں بیٹھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت الحمدی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، اور اس 10 سال ایک لمبے عرصے میں خدمت کے دوران بہت سے مواقع ایسے آئے کہ میں آپ علیہ السلام نے مجھے کوئی کام سونپا اور میں کھیلنے میں مشغول ہوں۔ حضرت انس چھوٹے تھے، آپ کسی کام کے لیے بھیجتے تو میں بچوں کے ساتھ مدینے میں کھیلنے میں لگ گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی میں نے دیکھی۔ آپ نے کبھی مجھے نہیں مارا، آپ نے کبھی مجھے سخت رویے اور سخت الفاظ سے مجھے ٹوکا نہیں، صرف اتنا کہا کہ انس میں نے تم کو یہ کام دیا تھا، تم نے یہ کام کیا نہیں۔ اس لیے نرمی برتے، باپ ہے اپنے بچوں پر مہربانی، بیوی کے ساتھ مہربانی اور نرم مزاجی سے پیش آئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی اپنے بیوی بچوں پر اترنا پڑے، اسلامی تعلیم یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب اترنا ہے۔ گلاس گھر میں اگر ٹوٹ گیا، کوئی کپ ٹوٹ گیا، حدیث پاک میں ہے جس طرح انسان کی ایک عمر ہے ان برتنوں کی بھی ایک عمر ہے۔ کپ کے ٹوٹنے پر آدمی اپنے گھر میں قیامت قائم کرتے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کو برداشت کر لے۔ بیوی سے بچوں سے کوئی چیز کا نقصان ہو گیا تو اس کو برداشت کر لے اور یوں سمجھے کہ اس کی زندگی یہیں تک تھی۔ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اپنی زندگی کا ایک خاص وظیفہ بنا لے۔ جب بھی آدمی گھر سے نکلے، سواری پر سوار ہو، اپنی دکان کھولے، اپنا کام شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک اس بسم اللہ کی برکت سے وہ برکتیں عطا فرمائیں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔